نسبت کی بڑی اہمیت ہے. تو لیلا اور مجنون کی بات آپ سنتے رہتے ہیں. وہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. مجنون کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. پائے ساک بشیر مجنون خلق گفتاری سے دور. مجنون ہم تو سمجھتے تھے کہ ویسے ہی مجنون کہتے ہیں. آج پتہ چلا ہے کہ تو واقعی مجنون. تو پاگل ہے. تو انسان ہو کر کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. اس نے کہا تمہاری نظر میں یہ کتا ہے پر میری نظر سے پوچھو میں یہ سکے رکوے لیلا گائے گائے رکھتا ہوں. میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی یہ کتا لیلا کی گلی میں ایک اور عاشق تھا. وہ ایک مکان گرا ہوا تھا, ٹوٹا ہوا مکان تھا. کوئی دیوار آدھی ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی دیوار اینٹیں اور روڑے پڑے ہوئے تھے. وہ کبھی اس راہ کی ٹوٹی دیوار کو چومتا ہے, کبھی اس دیوار کو چومتا ہے, کبھی وہ اینٹوں اور روڑوں کو چوم رہا ہے. گزرنے والوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے, تو پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان دیواروں کو نہیں چوم رہا, ان ٹوٹی پھوٹی دیواروں کو نہیں, ان اینٹوں اور روڑوں کو نہیں چوم رہا, بلکہ میں تو اس میں جو محبوب بستا تھا کبھی اس میں محبوب رہتا ہوں. وقت گزر گیا, محبوب وہاں سے رخصت ہو گیا, مکان ٹوٹ گیا, چھتیں گر گئی, دیواریں خستہ ہو گئی, لیکن میں تو اس محبت کو چوم رہا ہوں کہ جہاں پہ بس گیا. تو محبت جہاں بھی ہو اس محبت کے رنگ یہی ہوتے ہیں. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان کے یاد پارہ کو دیکھیں. صحیح بخاری شریف میں علامہ صاحب مولانا علامہ مقدس نوری صاحب جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں الحمدللہ, ان سے پوچھیں کہ بخاری شریف میں تقریباً 2.5 صفحے کی حدیث ہے پوری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے وہ مربی ہے, آپ کی وہ عمل ہے. امام بخاری نے اس کا پورا ایک باب قائم کیا ہے کہ وہ مسجدیں, وہ جگہ جہاں پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب مکہ جاتے تھے, جب مکہ شریف سے مدینہ شریف آتے تھے, تو جہاں جہاں آقا نے نماز پڑھی, جہاں جہاں آقا نے قیام کیا, جہاں جہاں سے آقا بیٹھے قدم رکھے, حضرت عبداللہ بن عمر وہاں پہ رکتے. سبحان اللہ. اس حد تک جا رہے ہیں اور گزرتے ہوئے ذرا موڑ کے, تھوڑا سا موڑ کے گزر رہے ہیں. آدم نے پوچھا کہ حضرت راستہ سیدھا ہے, سڑک میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آگے کوئی چیز ایسی نہیں ہے, تو آپ نے راستہ بدل کر تھوڑا سا موڑ کر کیوں گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کبھی جہاں پہ ایک درخت ہوتا ہے, جہاں پہ سڑک کے درمیان ایک درخت تھا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرے اس وقت چونکہ درخت تھا, آقا جہاں سے مڑ کر گزر رہے تھے, تو میں تکبیر کی ادا اونٹ پر سوار ہونا اور اترنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ نے خادم کو حکم دیا رک جا, تو رک جاتا ہے, رک کے اتر کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ جہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے کہا حاجت بھی نہیں کی. انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا, ایک مرتبہ آقا کو میں نے دیکھا تھا کہ یہاں آقا تشریف فرما. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو کیا, ایک دن بیٹھے تھے, جب وضو کر لیا تو وضو کے بعد مسکرانے لگے. جب مسکرائے تو لوگ حیران ہوئے کہ یہاں پہ کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوئی, کوئی ہنسی والی بات نہیں ہوئی. حضرت عثمان کیوں ہنس رہے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بس اس جگہ پر جہاں میں نے بیٹھ کر وضو کیا ہے, میرے آقا کو میں نے دیکھا تھا ایک بار جہاں بیٹھ کے وضو کر رہے تھے, اور وضو کے بعد آقا مسکرائے تھے, اور میں تو نہیں کیا تھا. یہ وہ تھا کہ آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو کس طریقے سے, بھائی وہ جگہ جہاں پہ کبھی مسجد ہوتی تھی, کبھی حضور نے نماز پڑھی, اب وہاں پہ وہ جگہ وہاں پہ ککریاں بھر گئی, وہ جگہ سے گلیا بدل کیا, لیکن آپ نے وہ ایک ایک جگہ یاد رکھی ہوئی تھی کہ یہاں حضور نے رات گزاری تھی, یا حضور نے ظہر کی نماز پڑھی تھی, یا عصر کی نماز پڑھی,
جہاں حضور نے فقط قیام کیا تھا، ایک ایک ادا کو صحابہ کرام آج لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ تبرکات پر ڈھونڈتے ہو، تم مدینے کی گلیوں میں تلاش کیوں کرتے ہو؟ یارو ہم کیا کریں؟ آپ دین تو زیادہ جانتے ہیں یا صحابہ کرام جانتے ہیں؟ اللہ کے صحابہ جو تھے وہ حضور اسلام کی ایک ایک ادا کو اور ایک ایک حضور اسلام کے جو تعلق نسبت پر آج ہم مدینہ پاک سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ جب مدینہ پاک کا ذکر آتا ہے روح سرشار ہو جاتی ہے، مدینے کی یاد آ جاتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو ہر سال مدینہ پاک جاتے ہیں، کثرت سے جاتے ہیں، اس سال ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ آج جو حالت ہے، سچی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ندامت اور شرم سے جھک جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ قبلہ کعبۃ اللہ وہاں پہ آج پابندی ہے جانے پہ۔ ہونا تو یہ چاہیے جب مشکل پیش آتی ہے تو مدد کس سے مانگے؟ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور جب اللہ کے بارگاہ میں جانے سے، اللہ کے گھر جانے سے جو توحید کے نام لینے والے پابندیاں لگا دی جائیں، وہاں پہ جا کے جب مصیبت پیش آئے، جب وبا اور بلا ہو، تو وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو دافع البلا بھی ہے، دافع الوبا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تڑپ رہے ہیں اہل محبت مدینہ پاک کی زیارت کو، لیکن مدینہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ مدینہ کی گلیوں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ان سنگریزوں سے، ریت کے دروں سے، ان پہاڑوں سے، ان پتھروں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے حکم کو مان سکا نہ تیار ہو۔ یہ محبت ان اینٹوں کی براہ راست نہیں، اس لیے کہ ان گلیوں میں آقا چلا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو محبت کی نسبت کس چیز سے ہو جائے اگر وہ، اور یہی سبق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہی بات فرمائی۔ اللہ رب العزت نے لا اقسم بہذا البلد، میں یہ قسم ہے شہر مکہ کی، مکے کی قسم بیان فرمائی۔ اب اگر اللہ پاک اس بات کی وضاحت نہ فرماتا تو کوئی کہنے والا کہتا کہ اللہ نے اس لیے قسم بیان فرمائی کہ یہاں پہ اللہ کا گھر ہے، کوئی کہتا کہ اس لیے قسم بیان فرمائی کہ یہاں پہ حجر اسود ہے، کوئی کہتا کہ اس لیے قسم اٹھائی کہ یہاں پہ منتظم ہے، کوئی کہتا اس لیے قسم بیان کی کہ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، کوئی کہتا کہ یہاں پہ صفا مروہ کی پہاڑیاں اس لیے قسم بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ لوگ ایسی باتیں کریں گے، اس لیے اللہ نے وضاحت کر دی اور میں اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا کہ یہاں میرا گھر ہے، میں تو قسم اس لیے اٹھا رہا وہاں ہندو پہ اے محبوب تیرے قدم، تیری تلیاں اس شہر کی گلیوں میں لگی، اس لیے میں رب کائنات اس نسبت کی قسم بیان کر رہا ہوں، ریت کے دروں کی قسم بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ پاک کا بھی طریقہ یہ ہے کہ رب بھی اپنے محبوب کی نسبتوں کے ان نسبتوں کی اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان کو بیان فرماتا ہے، ان نسبتوں کو بیان کرتا ہے۔ یہی وہ نسبت ہے لوگوں نے بات کی کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ کسی نے کہا کہ مکے کی بڑی شان ہے، کسی امام نے کہا کہ مدینے کی بڑی شان ہے۔ لوگوں نے بات کی، لیکن یہ جو بات ہے یہ شہر کے حوالے سے، مکے شہر اور مدینے شہر کے حوالے سے۔ لیکن جس جگہ پر گنبد خضرا ہے، وہ جگہ جو ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، آپ کا حجرہ مبارکہ، جہاں پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر ہے، جہاں پہ روضہ رسول ہے، وہ قبر اثر کی جو جگہ ہے، اس جگہ کے بارے میں پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ جگہ بلا شبہ مکے سے بھی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، بلکہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اس لیے کہ رب عرش پہ بیٹھا نہیں ہے، یہ اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رب بیٹھا ہے، نہیں، وہ بیٹھنے سے پاک ہے۔ رب ہر جگہ پہ رب کے جلوے ہیں، لیکن مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ رہتا ہے، اللہ تو ہر جگہ پہ اللہ کے جلوے ہیں۔ مسجد اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو عزت عطا کی، نسبت کی، جیسے ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ بھائی اونٹنی تو تھی ان کی، تو ان کے حضرت صالح علیہ السلام کی موعظے سے نکلی تھی، لیکن رب فرماتا ہے ناقۃ اللہ، نسبت کے لیے، اس کو عزت بیان کرنے کے لیے۔ اس طرح کعبۃ اللہ، عرش معلیٰ، اللہ کا عرش ہے، رب بیٹھنے سے پاک ہے، لیکن جس جگہ پر محمد مصطفیٰ جلوہ کر رہے ہیں، روضہ پاک کی وہ دھرتی، مدینے کی وہ سرزمین،
جہاں پہ حضور کا قبر اطہر ہے، وہ جگہ اللہ رب العزت کی ساری رحمتوں کی توجہ اور مرکز ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی جہاں محبوب ہوتا ہے محب کی ساری توجہ ادھر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی طرف انکا بیاعیننا، اے حبیب تو ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، حضور پہلی رات میں ہو یا حضور قبر اطہر میں ہو، توجہ کا مرکز حضور کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کا مرکز حضور کی ذات ہے۔ تو اس لیے علماء کا اجماع ہے کہ وہ جگہ بلا شبہ عرش اللہ کی افضل ہے۔ یارو وہ جگہ جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہ مطلب حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جہاں پہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے رحم میں ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی ناک والی جگہ پہ ایک مٹی کی چٹکی ڈال دی جائے، اور وہ مٹی کہاں سے اٹھائی جائے گی؟ جہاں پہ اسے اس کی قبر بننی ہے، جہاں پہ اس نے مرنا ہے وہاں سے مٹی کی ایک چٹکی اٹھا کے اس کے ناک میں رکھی جاتی ہے۔ اور یارو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ناک میں وہ مٹی رکھی گئی، یہ الگ بات ہے، تو وہ مٹی بھی نور میں تبدیل ہوگی۔ جب مٹی وہاں پہ رکھی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ایک ہی مٹی سے مرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت شان صحابہ، عظمت شان صحابہ، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم۔ اور کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کی، اور کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی، میں کہتا ہوں کہ ایک فضیلت اتنی بڑی ہے کہ جس جہاں سے حضور کا خمیر تیار ہو، جہاں سے حضور کی مٹی اٹھائی گئی، وہاں سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی مٹی اٹھائی گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس سے نبی پہ تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کا دم گھٹا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں آقا اس شان سے تشریف لا رہے ہیں کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے، صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا دیکھ رہے ہو میرے صحابہ اپنے منظر کو، یوم القیامہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے پھر ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں عمر فاروق۔ دوستو یہ وہ نسبتیں ہیں، کیا بات، اور وہ نسبتیں ہیں حضور کو اللہ رب العزت نے ایک ہی جملے کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر اللہ پاک نے کہا والذین معہ، نسبت کا یہ عظمت اور شان کا نشان کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے، مرکز عقیدت، مرکز محبت اور دین کا مار کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ اور فرمایا والذین معہ، جس کو اس کے ساتھ نسبت اور میت نصیب ہو، وہ نسبت خواہ وہ صحابہ کی صورت میں ہو اور خواہ آل بیت اطہار کی شکل میں ہو، خواہ ازواج مطہرات کی شکل میں ہو، کیا بات ہے، خواہ وہ حسن و حسین کی شکل میں ہو، جب سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا ان کی شکل میں ہو، حضرت سیدہ فاطمہ کی شکل میں، یا وہ نسبت مصطفیٰ تعلق مصطفیٰ جو ہے وہ بنیاد ہے اس بات کی کہ جتنا نسبت اور تعلق خاص حضور کے ہو جائے گا والذین معہ۔ بھائی محمد رسول اللہ یہ ایک دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ ایک دعویٰ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دعویٰ جتنا بڑا ہوتا ہے دلیل اتنی بڑی ہوتی، دلیل کمزور ہو دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بھائی صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت یہ دلیل ہے، رب نے دلیل کیا دی، فرمایا والذین معہ، اگر میرے مصطفیٰ کی شان دیکھنی ہو تو صدیق اکبر کو دیکھو، مصطفیٰ کی شان دیکھنی ہو عمر فاروق کو دیکھ لو، محمد مصطفیٰ کی عظمت دیکھنی ہو تو عثمان غنی کو دیکھ لو، اور میرے مصطفیٰ کی شانیں دیکھنی ہو تو علی کو دیکھ لو۔ آل بیت اطہار ان میں سے اکثر فرد جو ہیں، حضرت مولا علی کون ہیں؟ وہ صحابی رسول پہلے ہیں، اہل بیت بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، صحابی پہلے تھے وہ، حضرت علی صحابی پہلے تھے، بکر میں بعد میں بعد میں لیا اللہ محاول اہل بیت جب چادر ڈال دی، عیب کری چادر ڈال دی، ادوار مطہرات امہات المؤمنین کی شان میں پوری ایک آیات نازل ہو رہی ہیں، ان کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، حضور کی ازواج مطہرات کی،
ان کی شان بیان کرتے کرتے اللہ رب العزت نے آل بیت کی شان بیان فرمائی. وہ جو گھر والیاں تھیں ان کی شان بھی انما یرید اللہ یذهب عنکم الرجس. اللہ نے ہر قسم کی پلیدی اور ہر قسم کا رجس آپ سے دور کر دیا ہے. کسی کو شک ہو سکتا تھا کہ بات ظاہر مطالعات کی ہو رہی ہے. حضور نے چادر دی، علی آئے تو ان کو بھی چادر دی، حسن آئے تو ان کو بھی چادر میں، حسین آئے تو ان کو بھی چادر میں، اور پھر اللہم ہاؤ آیا بیٹھی یا اللہ یہ بھی میرے آئے بیٹھی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 2 3 4 6 مہینے ایک روایت میں 6 ماہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت ہوتا نماز کے لیے اٹھاتے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا یعنی کہ گھر پہ دستک دیتے اٹھاتے اے اہل بیت رسول تم پر سلام. بھائی دین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے. جس کو حضور سے محبت ہوگی وہ اہل بیت سے بھی پیار کرے گا. سبحان اللہ. یہاں پہ فرق پڑ گیا، تفریق پیدا ہوگا. ایک لوگ گروپ جو تھا، کچھ لوگ ہوتے جو آل بیت کا نام لیتے ہیں، آل بیت کا تو نام لیتے ہیں، ان کی محبت کا نام رکھتے ہیں، لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ان کا ادب سے نام بھی لے لیں. وہ تو تبرے بولتے ہیں. ادب کی بات، ادب تو دور کی بات ہے. آل بیت صحابہ کے نام سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچ لیں کہ صحابہ ہیں کون؟ صحابہ وہ ہیں جنہیں علی نے اپنا امام مانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت مولا علی سے پوچھا گیا، حضرت مولا علی نے کہ آپ نے ان کو فرمایا، آپ نے کہا کہ میں ان کو کیوں نہ مانوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حادثاتی طور پر دنیا سے نہیں ہوئے کہ اچانک کوئی حادثہ ہوا تو حضور دنیا سے نہیں. حضور کئی دن کس سے علاج کرے تاکہ بیماری کو بھی سنت بنانا. حضور کا کوئی امتی اگر بیمار ہو فوت ہو تو لوگ تانا نہ دیں یہ بیمار ہے، نہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کر دیں میری سیرت کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضور کی سیرت کو دیکھ کے کہ دعا فرمایا بیماری کس طرح گزاری. تو حضور بیماری ایام میں کچھ دن تک، تاکہ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی مبارک میں حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے. علی کہتے میں بھی تھا، پر حضور نے مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق. مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ حضرت مولا علی خود دلیل دیتے، کہتے ہیں لوگوں، اور وہ حد لگاتے تھے حضرت علی. جو بندہ یہ کہتا تھا کہ حضرت علی کو کہتا تھا، ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا کہ یہ کہتا ہے کہ علی افضل ہے حضرت عمر فاروق سے، حضرت ابو بکر سے افضل ہے. تو حضرت مولا علی بلا کر اس کو کوڑے لگواتے کہ بات تجھے کیا پتا کہ ابو بکر عمر کی شان. سبحان اللہ. اور جب حضرت عمر فاروق کے دور آپ نے ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہوا، کچھ دیہاتی لوگ تھے، آپ نے کہا علی کو بلاؤ. حضرت مولا علی آ گئے. آپ نے کہا ان لوگوں کو تمہارا فیصلہ یہ کریں گے. وہ لوگ دیہاتی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ خلیفہ تو وقت حضرت عمر ہے، فیصلہ علی سے کروائیں. انہوں نے کہا یہ فیصلہ کریں گے. یہ ہدایت کی نظر سے بات کی. حضرت عمر جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے. ان لوگوں بدھی سے پکڑ کر کہا کہ دارو یہ ہمارا مولا ہے، یہ تمہارا مولا ہے، اور جو علی کا مولا نہ مانے وہ اللہ رب العزت کا رسول اللہ کا دشمن ہے. بلا مولا کو کوئی مولا نہیں، مددگار جو علی کا اپنا مددگار ہو. یہ محبتیں تھیں آپس میں، یہ پیار تھا ایک دوسرے کے ساتھ. تو حضرت مولا علی دلیل کیا تھی؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ لوگوں، حضور السلام کئی دن تک 4 سے 5 دن کم بیش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ نے خود کہا مرو ابا بکر فلصلی بالناس، ابو بکر کو کہو تو وہ میرے مسئلے کا وہ کھڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مشورہ دیا گیا کہ نہیں، ابو بکر کمزور دے لیں، وہ بڑے دقت پیدا ہو جاتی ہے ان کو. جب وہ آپ کے مسئلے پہ کھڑے ہوں گے، وہ نماز دقت آ رہی ہوگی. حضور نے فرمایا نہیں، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کو مسئلے پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دنیا کے لیے
لیے دین میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ نماز. نماز سب سے پہلے اعمال میں سب سے پہلے نماز کی کوشش ہوگی. پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں. علی فرماتے ہیں دین میں سب سے اہم نماز ہے اور مصلی رسول پر رسول نے خود حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا تو ہم اپنی دنیا کے لیے ابوبکر کو اپنا امام کو کیوں ماشاء اللہ ابوبکر صدیق کا جب مثال ہوا ابوبکر صدیق کا جب مثال ہوا اس وقت سب سے بڑی تقریر کی. بھئی آج بھی جلسہ ہو جب کوئی عالم فوت ہو جاتا ہے, جب کوئی اچھا انسان فوت ہوتا ہے تو عالم علماء جو ہے اپنے تذکرات بیان کرتے ہیں. کوئی بڑا شیخ الحدیث فوت ہو جائے, کوئی بڑا پیر فوت ہو جائے, علماء جو ہیں وہ اپنے اپنے تذکرات بیان کرتے ہیں. اس موقع پر جو کنز العمار کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر وہ طویل حدیث موجود ہے, کئی صفحات کی پر موجود, کئی صفحات پر پھیلی ہوئی حدیث ہے. حضرت مولا علی نے اتنی فقیر اور بڑی تقریر کی, اتنی لمبی تقریر کی اور حضرت ابوبکر صدیق کے وہ فضائل بیان کیے. میں نے بخاری تقریر اپنی کتاب مرتضیٰ اس سے دوسرا مولا علی کے اندر بخاری تقریر میں نے نقل کی, ترجمہ لکھا ہے. اس میں ایک ایک لفظ سے محبت پھوٹتی ہے. علی تقریر بھی کر رہے تھے, علی کی شانیں بھی بیان کر رہے تھے, علی کے غم میں نگاہ ہو کر ابوبکر حضرت علی رو بھی گئے. دوستو یہ اور آلے بیٹھے تھا ان سے محبت بھی ہمارا دین کا حصہ ہے. ایک لوگ کچھ لوگ وہ تھے جو صحابہ کے ساتھ ثبوت رکھتے ہیں, آل بیت کی محبت کا دام بڑھتے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں کہ علی سے پوچھ لو, حضرت علی سے پوچھ لو, یا علی ایسی محبت بہت بار ہے. حضرت علی نے فرمایا لوگوں سن لو, میری محبت حضور نے فرمایا جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے, جو علی سے بغض رکھے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے, حضور نے فرمایا, اور جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے. تو حضرت علی سے پوچھا گیا حضور آپ سے محبت کرنے والا مطلب کیا ہے اس کا؟ تو آپ نے کہا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بندہ دعویٰ کرے میری محبت کا اور اس کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت نہ ہو, عمر فاروق کی محبت نہ ہو, فرمایا لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مومن, کسی مومن کے دل میں میری محبت بھی ہو اور ابوبکر صدیق اور عمر کا بغض ہو, یہ دونوں چیزیں مومن کے دل میں جمع نہیں ہیں. مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر ابوبکر صدیق کی محبت بھی ہو, عمر فاروق کی محبت بھی ہو, اور ان محبتوں کے ساتھ وہ علی کی محبت کا دم بڑھے. صحابہ کے نام پر جلوس نکالے لیکن جدید کی جو ہے وکالت کریں, جدید نعرے صحابہ کے لگائیں, آلے بیت اطہار کے ساتھ دشمنیاں رکھ کر بغض رکھی. دین پہ ان کا بھی نہیں تھا, وہ بھی پٹری سے اکھڑ گئے. دین کس کا نام ہے؟ دونوں کی محبت ہو, کیوں کہ یہ دونوں کی محبت حضور کی محبت کی نشانی ہو. بھول گئے کہ حضور نے کیا فرمایا تھا. آقا اقبال سے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر عبادت کے لیے جگہ کون سی منتخب کرے, ایک بندہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, جن کو توفیق وہ کہتے ہیں مسجد نبی میں جا کے کھا گیا. اور اگر کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا تو وہ کہتا ہے علامہ اعظم صاحب کے بعد ان کی مسجد میں, تاکہ ان کے ساتھ دین کی رہنمائی بھی لیں گے, دین بھی سیکھیں گے. کوئی اگر قصور کے علاقے کا وہ علامہ ارشد صاحب, ان سے وہ کہے گا جی یہ بڑے علامہ ہیں جی, ان سے مسئلے بھی سیکھیں گے, اور اللہ کے گھر میں بھکاری بن کے بیٹھ جائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر جگہ ایسی منتخب, کون سی جگہ؟ وہ رکن حجر اسود, ایک طرف حجر اسود ہو اور دوسری طرف مقام ابراہیم, جہاں پہ ترستے ہیں کہ 2 رکھتے ہیں نفل پڑھنے, وہاں پہ جگہ نہیں ملتی. کہتے ہیں کہ وہ بندہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ایک جگہ مصلی بچھا کر بیٹھ جائے اور سارا دن روزہ رکھے, راتوں کو عبادت کرے اور ساری زندگی گزار دے, اگر دل میں علی اور حسن حسین کی محبت نہیں تو وہ پکا جہنمی ہے. وہ جہنمی ہے, وہ جنتی نہیں ہو سکتا. جو وہاں عبادت کرتا ہے تو ساری بات منہ پہ ڈال جائیں گی. عبادت تب مقبول ہے جب دل میں اہل بیت اطہار کی محبت. اور اہل بیت کی محبت تب ہوتا ہے, نہیں کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت تب ہوتا ہے ان کی محبت کے ساتھ ساتھ وہ صدیق عمر فاروق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبت اصل میں صحابہ سے محبت ہو, بھائی جس سے پیار ہوتا ہے
اس کے بچوں کو ہی بندہ اٹھاتا ہے پیار کے ساتھ، دشمنوں کے بچوں کو نہیں چما جاتا۔ صحیح بخاری شریف نماز پڑھ کے حضرت علی بردا باہر نکلے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، مصلی امامت میں ابو بکر صدیق تھے، وہ بھی ساتھ ہی باہر نکلے، باہر دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے بعد بچے کھیل رہے ہیں، وہ بچے بھی کتنے خوش قسمت تھے، جن بچوں کے ساتھ کھیلنے والے کون تھے؟ حضرت امام حسن۔ آپ نے حضرت حسن کو اٹھا لیا، بچے تھے چھوٹے تھے، اٹھا کے یوں بازوں پہ لے کے یوں ان کو جھومتے جیسے لوری دیتی ماں، لوریاں دے کے کیا کہہ رہے کہ ابھی شبی ہو گئے نبی لا شبی ہو گئے علی، میرے باپ کی قسم کہ اے علی اے حسن تو بالکل ہو تصویر مصطفیٰ، اے حسن تیرا چہرہ دیکھ کے آقا کے چہرہ یاد آ جاتا ہے، حضور کا چہرہ دعا یاد آ جاتا ہے، آپ کو دیکھ کر آپ کی یاد کر کے آقا کے چہرے نظر آ جاتے ہیں، یوں ہاتھوں پہ لوریاں دے کے کہہ رہے ہیں علی کے ساتھ تیری شکل نہیں ملتی، تیری شکل تو محمد علی جگہ کو علی ہاں مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ حسن علی ابو بکر جو ہیں وہ میرے ساتھ ہی پیار نہیں کرتے، میرے بچوں کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں۔ بھائی یہی محبت کرانے ہوتا ہے، بھائی کسی کا بچہ پیدا ہو وہ کسی اپنے کسی شریک کا نام رکھے گا، اس بچے کا وہ بچے کا نام رکھے گا اپنے پیاروں کا۔ جب حضور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بعد آپ نے حضرت علی اور شادیاں کی، جب ان سے اولاد ہوئی پہلا بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے کہا علی مبارک ہو، بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ ساری کائنات میں مجھے سب سے پیارے محمد مصطفیٰ تھے، بیٹے کا نام محمد رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے کہا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ علی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی پیاری لگتی ہے تو وہ کیا ہے؟ ابو بکر ہے، میں بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور بچہ پیدا ہوا، پوچھا علی مبارک ہو بچہ ہوا ہے، نام کیا رکھا ہے؟ کہا کہ ابو بکر کے بعد تو پھر عمر پیارے ہیں مجھے، بچے کا نام عمر رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور بچہ پیدا ہوا، پوچھا گیا حضرت نام کیا رکھا ہے؟ کہا ان کے بعد تو پھر عثمان پیارے تھے نا، بچے کا نام عثمان رکھا ہے۔ یہ وہ بچے ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا کربلا کے میدان میں امام حسین کے شانوں پہ شان رکھ کے جام شہادت دوش کرنے والے ابو بکر نہیں تھے؟ ابو بکر بن علی نے بھی شہادت پائی، عمر بن علی نے بھی شہادت پائی، عثمان بن علی نے اور عثمان بن حسین نے بھی شہادت پائی، یہ سارے کے سارے عثمان بن علی یہ سارے کے سارے حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ حضرت علی نام کس پر رکھتے ہیں؟ پیاروں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، پیاروں ان کے تو پیار اور محبتوں کی یہ کیفیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ کسی نے پوچھا، حضرت عائشہ نے خود پوچھا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ ابو بکر جب علی آتے ہیں تو آپ ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، علی جب آتے ہیں تو آپ ہر وقت ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابو بکر نے کہا اس لیے دیکھتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت، دیدار کرنا بھی عبادت۔ بھائی اگر مخالفت ہوتی، اگر کوئی دل میں بغض ہوتا تو کیا حضرت عائشہ روایت کرتی ہے حدیث بیان کرتی کہ علی کو دیکھنا بڑی شان والی؟ حضرت عائشہ کے مسئلہ پوچھنے آتے آپ کہتے ہیں نہیں یہ مسئلہ سفر کے متعلق ہے۔ حضور سے پوچھا سفر میں حضور کفوں پر مسا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ سفر میں حضرت علی زیادہ رہے، جاؤ علی سے پوچھو یہ مسئلہ حضرت علی زیادہ بیان کرتے۔ یہ وہ محبتیں تھیں، یہ وہ پیار تھا، یہ وہ رنگ تھا۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق بالکل ابتدائی دور کا خلافت کا، تو آپ خود جہاد کے لیے باہر نکلنے لگے۔ جب باہر نکلے گھوڑے پر سوار ہوئے سواری پر، حضرت علی کو پتہ چلا، آپ دوڑ کر گئے، ہاتھ تھام لی، پکڑ لی اور کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے آپ رک جائیں۔ اگر حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نقصان پہنچا تو دین کا نظام ہے وہ بھالا ہو جائے گا، دین کا نظام ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ حضرت علی بھی سمجھتے تھے کہ حضور کے بعد اگر دین کو کوئی زندہ رکھ سکتا ہے، دین کو کوئی باقی رکھ سکتا ہے تو ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت اتنا اعتماد تھا ایک دوسرے کا، حضرت ابو بکر صدیق کو ایک دن تقریب
تکلیف ہوگی، جہاں پہ پہلو میں درد ہوگی بڑی شدید، رات کا وقت تھا کہیں سفر پر تھے اور کوئی دوائی میسر نہ آئی، تو حضرت علی نے کیا کیا، آپ نے آگ جلا لی اور آگ جلا کر اس سے اپنے رومال کو گرم کر کر کے جہاں پہ ٹکورے کر رہے ہیں، ساری رات ٹکورے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ابو بکر تیری جان بڑی قیمتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دیکھیے ان کی وقتیں کیا تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ کو مشکل پیش نہ آئے، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو یا اللہ علی کو بھیج دینا تاکہ مشکل کو صحیح کر دیں۔ مدینہ میں ایک بندہ آ گیا، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، حضور کے زمانہ دور رہ گیا، گزر گیا، مختلف قوموں کے لوگ آتے تھے، اور بعض بندوں کو ایک بندہ آ گیا مدینے چوک میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ لوگوں میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، فتنے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، فتنے کے ساتھ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، میں یہودیوں اور عیسائیوں کو سچا سمجھتا ہوں۔ لوگ تو سن کر غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے، اس نے کہا جس کو نہیں دیکھا اس کو مانتا ہوں، اور جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس چیز پر یقین رکھتا ہوں۔ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے حضرت عمر فاروق کے پاس، یہ عجیب باتیں کرتا ہے، یہ فتنہ پھیلانے والا کہتا ہے فتنے کو پسند کرتا ہوں، یہ کہتا ہے حق کو میں ناپسند کرتا ہوں، یہودیوں عیسائیوں کا یہ یہی لگتا ہے۔ آپ نے کہا صبر کرو، بیٹھ، آپ نے کہا میں فیصلہ نہیں کرتا، علی کو جا کے بلا کے یہ مشکل کشائی نہیں کرے گا۔ آج ہم علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، ہم پہ فتوے لگتے ہیں، یارو یہ تصور کہ علی مشکل کشا ہے، یہ نعرہ کس نے دیا؟ یہ عمر فاروق نے دیا۔ علی کا مشکل کشا ہونا یہ تصور کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق نے دیا۔ حضرت مولا علی آئے، حضرت علی کا یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، حضرت عمر نے کہا، علی نے اس کو کہا بھائی بتا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، یہود و نصارہ کو میں سچا سمجھتا ہوں، جسے نہیں دیکھا اس کو مانتا ہوں، اور جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کی جگہ پر یقین رکھتا ہوں۔ جب وہ بات کر چکا تو حضرت عمر نے کہا، حضرت علی نے کہا الحمدللہ، حضرت عمر کو کہا کہ عمر یہ مسلمان ہے، پکا مومن، پکا مومن۔ سارے حیران ہو گئے، علی یہ آپ نے بات کیا کی، یہ مومن کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو فتنے بعد معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے کہا میں تشریح کرتا ہوں، یہ کہتا ہے میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتا ہے مجھے اولاد سے محبت ہے، مجھے مال سے محبت ہے، اس لیے یہ قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، تمہارے مال بھی فتنہ ہے۔ جس اولاد کے لیے بندہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اور جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے حق کو بندہ بھول جاتا ہے، اس مال کی خاطر وہ فتنہ نے دور کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ پاک اولاد دے تو حق کو نہ چھوڑے، اولاد کو حق بات پر اولاد کا ساتھ دے، اولاد اگر حق سے ہٹ جائے تو اولاد کی خاطر جھوٹ نہ بولے، اولاد کی خاطر کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، اور اپنے مال کی خاطر بندہ کوئی بے عیدی نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے۔ فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، تمہارے مال بھی فتنہ ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، مانا کیا کہ یہ کہتا ہے مجھے اولاد بھی بڑی پسند ہے، پیاری لگتی ہے، اور مجھے مال بھی بڑا پیارا۔ دوسری بات اس نے یہ کہا ہے کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، مطلب کیا حق کو ناپسند کرنے کا؟ کہ یہ کہتا ہے کہ میرا ابھی جی نہیں کرتا مرنے کو۔ یہ کس کا دل کرتا ہے مرنے کو؟ یہ کہتا ہے مرنے کو دل نہیں کرتا، کیوں کہ قرآن میں کہا گیا جا سکرات الموت بالحق، موت کو حق کہا گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حق کو ناپسند کر، مطلب کیا کہ میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ تیسری بات اس نے کہا کہ یہودی اور عیسائیوں کو سچا سمجھتا ہوں۔ کس بات میں سچا سمجھتا ہوں؟ قرآن کریم میں جو آیا ہے کیا کہ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، یہودیوں نے کہا تھا کہ عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا یہودی جھوٹے ہیں۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں دونوں کے بات میں سچا سمجھتا ہوں، یہودی بھی سچے ہیں اس بات میں کہ عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی سچے اس بات میں کہ یہودی، اور میں دونوں کو جھوٹا مان کر کہتا ہوں سچا بھی انسان۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی بات اس نے یہ کہی تھی کہ جس کو نہیں دیکھا اس کو مانتا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو نظر آ رہا ہے اپنی صفتوں کے ساتھ، مانتا ہوں اس کو۔ اور پانچویں بات یہ تھی کہ جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس پر یقین رکھتا ہوں، وہ ہے قیامت، کہ قیامت ابھی آئی نہیں، پر رسول اللہ نے بتایا قیامت آئے گی، اس لیے میں مانتا ہوں کہ قیامت آئے گی۔
سبحان اللہ جب یہ بات حضرت علی نے تشریح کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ پیار محبت ہوتا ایسی باتیں ہوتی، حضرت عمر فاروق نے مجمع میں اعلان کیا، آپ نے کہا دعا کہ اعوذ باللہ من موذرۃ لا علی لہا، میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایسی مشکل مجھے کبھی پیش نہ آئے کہ مشکل آئے اور علی مشکل کچھ آفات پہنچے۔ نعرہ تکبیر، محبتوں کا کیا عالم تھا، کیا عالم تھا۔ ایک چادر پہن کے حضرت علی بیٹھے اور لوگوں نے دیکھا کہ کئی سال گزر گئے ہیں، چادر پھٹ گئی ہے، جہاں پہ پھٹتی ہے کوئی پیمانے لگا رہے تھے، کسی نے کہا حضرت آپ کو نئی چادر لے دیتے ہیں، یہ چادر آپ اتار دیں، آپ کتنے سال ہو گئے چادر اتارتے نہیں۔ حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے میں چادر اتاروں تو دل نہیں کرتا، کیوں؟ میرے یار عمر کی نشانی کر عمر نے دی تھی، میں اس کو کیسے اتار دوں؟ یہ حضرت عمر کی نشانی۔ جب بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ محاصرہ بڑا لمبا ہو گیا، انہوں نے وہاں کے جو عیسائی تھے، پوپ تھے، انہوں نے کہا جی ہم دروازہ اس وقت کھولیں گے آپ کا امیر المومنین خود آئیں، ان کے ساتھ ہم معاہدہ کریں گے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی کتابوں کے اندر جو اوصاف لکھے ہوئے تھے کس کے ہاتھوں پر فتح ہوگا بیت المقدس، اگر وہ صفت ہوگی تو ہم کھول دیں گے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن بتایا نہیں کیسے بات کی۔ انہوں نے کہا جی آپ کے خلیفہ آئیں، ان سے معاہدہ کرنا ہے۔ اب مدینہ پاک میں مجلس شورا کی میٹنگ ہوئی، صحابہ کرام میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو نہیں جانا چاہیے، وہاں یہودی عیسائی آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ نے بھیج دیا لشکر بھیجیں کوئی کام کرے۔ اس وقت حضرت مولا علی نے، حضرت علی یہ مقتدار ہیں، آپ نے آپ مشورہ دیا کہ اے عمر آپ کا جانا بڑا مفید ہے، آپ جائیں، آپ جائیں۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے اسلام کی عزت اس میں ہوگی کہ حضرت عمر خود جائیں، اور اگر یہ صحیح نہ ہوتا جانا تو حضرت علی مشورہ دیتے۔ آپ کو مشورہ کس کو دیا جاتا ہے؟ اچھا جو پیارا ہو۔ اور پھر حضرت عمر کے آپ کا مشورہ مانگ کر حضرت عمر آپ نے کیا کام کیا؟ جب مدینہ پاک کو رخصت ہونے لگے تو آپ نے کہا کہ علی میں تو جا رہا ہوں، اب میری جگہ پر قائم مقام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کیا دشمنوں کو اپنی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے؟ اگر حضرت علی کو دشمنی ہوتی تو پیچھے سے قبضہ نہ کر لیتے؟ اور اس کو جو اعتماد والا ہو، وہ کسی کو دکان پر بھی بٹھانا ہو تو کس کو بٹھاتے ہیں؟ بندے کو کام پڑ جائے دکان کھلی ہے، دشمن کو بٹھاتے ہیں تاکہ آتے آئے تو دکان خالی ہو جائے، اس کو بٹھاتے ہیں جس کو اعتماد ہوتا ہے۔ پورے خلیفہ کے 22,000 مربع میل سلطنت ہے، اور کس کو آپ نے نائب بنا کے لا رہے ہیں؟ حضرت علی کو۔ وہاں پہ جب گئے کس شان سے گئے؟ کبھی جو ہے 1 میل 2 میل ہو، خادم کو کہتے ہیں آپ تو سوار ہو، بہار خود پکڑ لیتے ہیں، پھر خود سوار ہو جاتے ہیں، خادم بہار پکڑتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری تھی غلام کی اوپر بیٹھنے کی، بہار پکڑنے کی عمر فاروق کی باری تھی۔ غلام کہتا ہے حضور مہربانی کریں آپ اوپر بیٹھے۔ آگے سے حضرت سعد آتے جو وہاں پہ کمانڈر ان چیف سے فوج کے، انہوں نے آگے کہا حضور آپ ایسا نہ کریں، وہ آپ کو دیکھیں گے خلیفہ المسلمین سے آپ سے معاہدہ کرنا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، اسلام کیسا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو۔ اب چونکہ باری خادم کی ہے اوپر بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خادم پیدل سے میں اوپر بیٹھ جاؤں؟ اوپر بیٹھ کے خادم کو بٹھایا، خلیفہ المسلمین نے مہار تھام لی۔ جب آگے گئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے خلیفہ آ رہے ہیں، انہوں نے اوپر والے کو دیکھا، دیکھ کر کہا اپنی کتابیں کھولی، انہوں نے کہا ہم نہیں معاہدہ کرتے اس کتاب، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اس میں وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی، اس کے ہاتھ پہ کبھی بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا تم کس کو سمجھ رہے ہو امیر؟ انہوں نے کہا جو اونٹ پر سوار ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، وہ تو پیدل سواری ہے۔
आजम जब उन्होंने देखा कि जो मुहार थामे हुआ है ये अमीर मोहम्मद है, उन्होंने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा अल्लाह हमारी किताबों में जो नक्शा है हूबहू इस मुहार थामे वाले का नक्शा हुई। क्या बात है। ये मशवरा किसने दिया था? बैतुल मुक़द्दस जाने का वली ये खुदा ने दिया। सुभान अल्लाह। ये थे प्यार और मोहब्बत की। मारे गनीमत आता है यमन से, आपने सारे साहबा आए माल लेने के लिए, पोशाकें थी उसमें बड़ी आला किस्म की, लेकिन आपने पोशाकों को देखा और फिर हसन हुसैन का चेहरा देखा। अल्लाह आपने कहा शहजादो ये पोशाकें बहुत अच्छी हैं पर आपके लिए नहीं है। आपका जितना खूबसूरत अल्लाह ने हुस्न दिया है इसके लिए ये पोशाकें आपकी शाया निशान नहीं। आपने खत लिखा वहाँ के गवर्नर को, यमन के गवर्नर को, उन्होंने कहा कि तुमने जो पोशाकें भेजी हैं ये हसन हुसैन की शान के लायक नहीं है, तुम आला किस्म की नफीस बना के भेजो ताकि रसूलुल्लाह के शहजादे पहन कर चलो, लोग देखेंगे। जब पोशाकें तैयार होकर आई शहजादों को बुला के खुद पहनाई और पहना के कहा, खुश होकर कहने लगे अब मुझे खुशी हुई है, मेरे दिल को चैन अब हुआ है जब रसूलुल्लाह के शहजादे ये पोशाकें पहन। ये वो मोहब्बतें थी। जब ईरान फतह हुआ उन कैदियों के अंदर बादशाह की शहजादी थी और उस शहजादी को हज़रत उमर फारूक ने कहा था कि ये शहजादी किसके लायक है? उन्होंने कहा कि ये शहजादी इमाम हुसैन का लायक है। हज़रत शहरबानो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनका निकाह किसने किया? हज़रत उमर फारूक ने इमाम हुसैन के साथ निकाह किया। ये था वो मोहब्बतें, ये थे वो प्यार। एक दिन ऐसा भी हुआ मारे गनीमत तकसीम हो रहा है, लैन के पीछे आपकी नज़र पड़ी कि हसन हुसैन पीछे खड़े हैं। आपने कहा शहजादों को पहले बुलाओ, पहले इनको दो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर आपके साहबजादे थे, उन्होंने यूँ ही कह दिया, उन्होंने कहा बाबा जी आगे तो मैं खड़ा हूँ, बारी तो मेरी है, आप पीछे तो उनको बुला रहे हैं, आप जलाल में आ गए। आपने कहा अब्दुल्ला पहले हसन हुसैन जैसा बाप को लेकर आओ, पहले इन जैसा नाना तो दिखाओ, फिर तो बात का। शहजादों को माल दिया, जब घर गए हज़रत अली को बताया कि आज हज़रत उमर ने हमारी इस तरह इज्जत की है। हज़रत अली ये मोहब्बतें होती हैं तो ये बातें होती हैं। हज़रत अली ने कहा शहजादो जाओ। हज़रत उमर को मुझे एक हदीस याद आई, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उमर व सिराज वाल जन्नत, उमर सारे जन्नतियों का सूरज है, उमर सारे जन्नतियों का सूरज है। जिस तरह सूरज को जलवे खान को देखता है इस तरह उमर की शान सब पर है। हज़रत उमर को जब ये हदीस सुनी तो हज़रत उमर उठे, साहबा को साथ लिया, हज़रत अली के घर पहुँचे और कहा कि या अली ये हदीस आपने शहजादों को बताई थी, आपने सुनी? उन्होंने कहा हाँ मैं आपकी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। हज़रत अली ने कहा कि मुझे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस यहाँ, हज़ूर ने फरमाया मुझे जिब्रील ने आके बताया, जिब्रील ने कहा मुझे रब्बे करीम ने कहा है कि उमर और सिराज वाले जन्नत, उमर जन्नतियों का सूरज है। हज़रत अली ने कहा कि हज़ूर मेहरबानी करें कागज़ में उठाएँ, ये हदीस ज़रा मुझे लिख के दें, मुझे ये हदीस लिख दें। हज़रत अली ने लिख दी, कहा हज़ूर साइन भी कर दें, दस्तखत भी कर दिए। आपने आँखों से चूम के आँखों को लगा के अपने साहबजादे को वो तहरीर दी ताकि बेटा इसको महफूज कर ले, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे कफन में अली की तारीफ लिख दे, अली की तारीफ मेरी। और जब हज़रत उमर फौत होते हैं, आपकी शहादत होती है, जब कोई बड़ा जब बंदा फौत हो जाता है मुसलमान, लोग उसके चेहरा देखने के लिए जंग घटा लगाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं भी चेहरा देख रहा था, पीछे से एक शख्स आया, मेरे कंधे पर हाथ रख लिया और रो के कहने लगा कि ऐ कफन में लिपटे हुए शख्स, अब कोई दुनिया में शख्स मुझे नज़र नहीं आता कि जिसका अमल देख कर मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँ कि या अल्लाह इस जैसा अमल मेरा भी हो। ऐ उमर फकत तू था कि तेरे अमल इतने आला थे कि मैं अली वो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करता था, या अल्लाह जैसे उमर की अमल है वैसे मुझे भी अमल कर। हज़रत अब्बास कहते हैं, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं मैंने पीछे मुड़कर देखा कि ये कौन शख्स है, देखा तो ये जो पता चला कि हज़रत उमर को वो मोहब्बत भी करते थे और समझते थे कि तकबे के आला दर्जे वाला मिजाज है। और ये मोहब्बतें थी, ये प्यार थे, ये एक दूसरे के साथ रोहमाओ बहनों आपस में मेहरबानी और मोहब्बतें थी। एक दिन हज़रत मौला अली
اب ایک اختتام کی طرف جا رہا ہوں. حضرت مولانا کرم الوجہ آپ حضرت علی برخاست آپ نے تہجد کی نماز پڑھی. تہجد پڑھ کے آپ مسلح پہ ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے لیٹ گئے, نیند آ گئی اور جاگ آئی اس وقت جب فجر کی نماز کا جماعت کا وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا تھا. تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ جیسے مسجد نبی میں بیٹھا ہوں, بیٹھے اپنے گھر سے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبی میں ہوں اور مصلی امامت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. تکبیر ہوئی, حضور نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے حضور پیچھے ہٹے اور مسجد کے معراج کی جو دیوار تھی اس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف. حضرت علی خواب بھی دیکھ رہے ہیں, ایک عورت آئی, اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے اور تھال میں کھجوریں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی کے منہ میں رکھی. حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ اتنی میٹھی کھجور تھی, اتنی ذائقے دار تھی کہ آج تک ایسی کھجور کھائی نہیں تھی. جب وہ کھا چکا حضور نے علی اور کھانی, صاحب اللہ کھانی, حضور نے ایک اور کھجور دے دی. جب وہ کھجور میں کھا رہا تھا تو جاگ آ گئی. جلدی سے دیکھا کہ وقت تھوڑا رہ گیا, مسجد میں آئے, آ کے مصلی پر پہلی صاحب میں بیٹھ گئے. دیکھا کہ مصلی پر جہاں حضور کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے. آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے جس طرح خواب میں دیکھا تھا حضور ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں, اسی طرح عمر فاروق بیٹھ گئے اور چہرہ کر رہے ہیں لوگوں کی طرف. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا کہ دو باتیں تو پوری ہو گئی, تیسری بات دیکھو. ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے, ہاتھ میں تھال پکڑا ہوا ہے اور تھال میں کھجوریں تھیں. تو حضرت عمر نے کھجوریں اپنے سامنے رکھ لی اور حضرت علی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور ایک کھجور حضرت علی کے منہ میں رکھا. حضرت علی کہتے ہیں وہ رات والی کھجور کا ذائقہ مجھے یاد ہو, تازہ ہو گیا. میں نے دیکھا تو حضرت عمر نے پوچھا علی اور کھانی؟ میں کہا جی کھانی ہے. حضرت عمر نے ایک اور کھجور منہ میں رکھ دی. جب دوسری کھجور کھا چکا تو حضرت علی نے کہا, میں نے کہا کہ اے عمر ایک کھجور اور دو, کھجوریں بڑی میٹھی ہیں, ایک اور دے دو. حضرت عمر مسکرا کر کہنے لگے علی اگر رات کو خواب میں حضور آتا ہے تو مجھے تیسری کھجور عطا کرتے ہیں. عمر بھی تیسری کھجور عطا کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے حضرت علی کہنے لگے کیا اے عمر جو خواب میں دیکھ رہا تھا لگتا ہے کہ تم تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. گویا کہ حضرت علی کے خواب یہ بتاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ کے مظہر کامل ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا اور وہ محبتیں تھیں, وہ پیار تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیار اور محبتیں کر رہے. حضرت عثمان غنی اور حضرت علی ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے. پوچھا گیا حضرت عثمان سے, حضرت علی سے کہ عثمان کا مقام کیا ہے. آپ نے کہا عثمان وہ شخص ہے کہ آسمان کے فرشتے انہیں ذو رین کہہ کر پکارتے ہیں, ذو رین کہہ کر پکارتے ہیں. اور پھر حضرت علی نے خود فرمایا ذو رین کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی جگہ بات ہے دو بیٹیاں ہیں. پتہ یہ چلا کہ حضرت علی کا عقیدہ یہ تھا. حضرت علی کی یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب دادیاں ایک نہیں تھی, دو, ایک میرے پاس اور دو حضرت عثمان کی عقد میں ہے. جو علی کا محب بھی کہلائے, محبت علی کا دعویٰ بھی کرے اور حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کا انکار کرے تو علی کا محب کیسے ہو سکتا ہے؟ علی تو کہتے ہیں کہ عثمان کی وہ کتنا خوشبخت ہے کہ جس کے عقد میں نبی کی دو بیٹیاں آئیں اور نبی نور ہے اور تیری نسل پاک سے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا گھرانہ نور کا. جس کے عقد میں دو بیٹیاں رسول اللہ کی آئیں, پھر وہ نور والا نور ہے کیوں نہ بنا, وہ دونوں رہن کیوں نہ بنا. دوستو قرآن کتنے کہانیوں کسے کہانیوں کو بیت غلطی کر سکتا ہے, ذاکر جھوٹ بول سکتا ہے. کسے کہانیاں تاریخ میں کسے کہانیاں ہو سکتی ہیں, تاریخ غلط ہو سکتی ہے, اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کا قرآن فرماتا روا ماؤ دیکھو آپس میں محبت اور پیار.
تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن سچا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تغون فضلا من اللہ و رضوانا، کہ نبی کے صحابہ جو تھے وہ ریاکار نہیں تھے، وہ دکھاوا کرنے والے نہیں تھے. ان کا ایک ایک عمل اللہ کہتا ہے کہ وہ میری رضا کے لیے تھا، وہ میری رضا کے لیے تھا. اور اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ صحابہ پر راضی ہو گیا، صحابہ اللہ پر راضی. رب تو کہے کہ میں ان پر راضی ہوں، اور طاقت کہے کہ راضی نہیں. اہل بیت اطہار کی محبت کا مطلب یہ ہے، علی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت تب معتبر ہوتی ہے، حضرت علی کہتے ہیں جب اس کے دل میں ابو بکر کی محبت بھی ہو، عمر فاروق کی محبت بھی ہو. آج ضرورت ہے پیار اور محبت کو پھیلانے کی. آج ہمارا ملک فساد کے مکمل نہیں ہے. آج پیار کی باتیں، یہ باتیں بتاؤ کہ آپس میں محبتیں کیسی تھیں، آپس میں پیار کیسا تھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کیسا تھا، ایک دوسرے کو دعائیں کیسے دیتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جذبات کیسے رکھتے تھے. یہ وہ بات کرنے کی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کی محبت بھی عطا فرمائے، آج بیت کی محبت بھی عطا فرمائے. یا اللہ ہمارا عشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں. یا اللہ ہمارا عشر صحابہ کرام کے ساتھ ہو، ہمارا عشر آل بیت اطہار کے ساتھ ہو. یا اللہ ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، اور صحابہ کی محبت، آل بیت کی محبت جو دلیل اس بات یہ ہے کہ ہمیں روح سے محبت ہے. اللہ سب محبتیں نصیب فرمائے، اور یہاں کی محبت نصیب فرمائے. ہر تو ادب والے اہل سنت کا ہے بیٹا پارا صحابہ رسول نظم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ. حضور کی امت جو ہے یہ کشتی کی مثال ہے. حضور نے فرمایا کہ اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. اور صحابہ کی مثال یہ کشتی کو راستہ دیکھنے کے لیے ستاروں سے رہنمائی، ستاروں کو دیکھ کر راستہ ملتا ہے. فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابی ستاروں کی مانند. فرمایا اہل سنت کا میرا پارا صحابہ رسول نظم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. اللہ پاک ہمیں ان ساری ہستیوں سے ادب اور محبت کی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.